دیکھتے ہیں کہ ترکی زبان میں جدید ادب کی اصناف کی طرح بچوں کے لیے ادب کا شعور بھی مغربی زبانوں کے اور بالخصوص فرانسیسی ادب کے زیر تاثیر ظہور پذیر ہوا۔ ترکی جدید ادب میں ادبیات اطفال کو دو اہم ادوار میں منقسم کرتے ہیں: ترکی جمہوریت کے قیام سے پہلے، ترکی جمہوریت کے قیام کے بعد۔ جمہوریت سے پہلے کے دور کا آغاز سلطنت عثمانیہ میں بادشاہ کے حکم سے اعلان ہونے والے فرمان تنظیمات سے ہوتا ہے۔ 3 نومبر 1839 کو سلطان عبدالحمید کے عہد میں تنظیمات کے عنوان سے موسوم قرارداد کا اعلان ہوا۔ یہ بھی عثمانی بادشاہوں کے ملک کو زوال سے بچانے کی غرض سے کی گئی اصلاحات میں سے ایک تھا، لیکن اس کے اثرات عثمانی نظام حکومت سے لے کر فوج اور سماج، یہاں تک کہ اس عہد جس کے ادب پر بھی بہت گہرے مرتب اثرات ہوئے، ملک کے تمام طبقات جدیدیت کی طوفان کی زد میں آئے۔ ان اصلاحات کے زیر اثر روزمرہ زندگی کے رہن سہن سے لے کر زبان، ادب اور تہذیب کے میدانوں میں بھی عظیم تبدیلیاں رونما ہونے لگی۔ بالخصوص شعر و ادب، جو پہلے محل اور آس پاس میں پروان چڑھنے والے دیوان ادبیاتی یعنی دیوان خاص کا ادب یا درباری ادب بھی ان اصلاحات کے ساتھ بدلنے لگا، اور محل اور عمرہ کی ادبی ذوق کے مطابق تشکیل پذیر ہونے والی اس دبستان کو اب یورپ سے آنے والی نئے سیاسی سماجی خیالات اور تصورات کے ساتھ محل سے باہر کے لوگوں کو بھی اپنے قارئین کی حیثیت سے مد نظر رکھنا تھا، اور مغرب میں موجود ادبی اصناف اور تحریکوں کی اس پر گہری چھاپ پڑنے لگی۔ تنظیمات کے ساتھ مغرب کے زیر اثر ترکی ادب میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور جدید ادب کی طرف رجحان کے ساتھ ساتھ بچوں کی نفسیات اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھنے والے ادبیات اطفال پر بھی بحث و مباحثہ شروع ہوا۔ پہلے فرانسیسی زبان میں بچوں کے لیے لکھی گئی معروف کتابوں کا ترکی زبان میں ترجمہ ہونے لگا۔ اس سلسلے کی تصانیف تراجم کے ذریعے تنظیمات کے اعلان سے 20 سال بعد 1859 میں معرض وجود میں آنے لگے، اور جن میں فرانسس فینیلیون، ڈینیل ڈیفو اور جین جیک روسو جیسے فرانسیسی اور انگریزی زبان کے مصنفوں کے نام شامل ہیں۔ پھر مغربی ادبیات اطفال کے تراجم کے ساتھ ترک مصنفین بھی بچوں کے لیے توضیحات اور تصانیف قلمبند کرنے لگے۔ مثال کے طور پر احمد مدحت افندی نے 1870 میں خواجہ اول اور 1871 میں قصہ دن حساب، 1886 میں رجائی زادہ محمود اکرم نے تفکر، اور 1890 میں مولن ناجی کی تصنیف عمرن چوجو قلوبو، عمر کا بچپن کو لکھا۔ تنظیمات کے بعد شروع ہونے والا یہ رجحان مشروطیت یعنی آئینی بادشاہت کے عہد میں بھی بچوں کے ادب میں تیزی سے اضافہ کا سبب ہوا۔ محمد امین، یوردہ کول، فواد کولو، عمر سیف الدین، ضیاء الگ، جلال ساحر ایزوان، یوسف ضیاء اور تاج، اور خان سیفی اور ہون، خالد فخری، اوزان سوز، فاروق نافذ چاہری بیل، انیس بیہچ کوریو جیسے ترکی ادب کے ملی ادبیات یعنی قومی ادب کے دبستان سے تعلق رکھنے والے شعراء و ادباء نے بچوں کو قومی اور اخلاقی اقدار سے متعارف کرانے کے لیے مختلف تصانیف قلم۔ تنظیمات سے لے کر ترکی جمہوریت کے قیام تک بچوں کے لیے مختلف رسالے بھی نکلنے لگے، جن میں سے اولین ہونے کا شرف 1869 میں نکلنے والے ممیز کو حاصل تھا۔ پھر ممیز کے بعد ترکی میں رسم و خط کی تبدیلی تک 50 کے لگ بھگ بچوں کے رسالے سامنے آئے۔ ترکی میں جمہوریت کے اعلان کے بعد بھی مغربی ادب سے تراجم کا سلسلہ جاری رہا، اور خان ولی کونیک، صباح الدین ایوب اوغلو اور ناظم حکمت جیسے شعراء اور ادباء نے لاکون چین سے تراجم کیے۔ اسی طرح کمال الدین شکری، نجد الرشدی ایفے، یاشا نابی نائر نے روبینسون کروزو کا ترکی زبان میں ترجمہ ہوا۔ 1940 کی دہائی میں ترکی کے سرکاری ادارہ بچوں کے تحفظ کے ادارے نے مغربی زبان کے بچوں کے ادب کی 100 اہم کتابوں کا ترکی ترجمہ کروا کر بچوں میں مفت تقسیم کیا، اور وزیر قومی تعلیم حسن علی یوجویل نے مغرب کے کلاسیکی ادب کے ترکی تراجم کے سلسلے میں بچوں کے لیے لکھی گئی تصانیف کو بھی شامل کرایا۔ ان دو اہم اقدام نے ترکی زبان میں بچوں کے ادب میں خوبصورت اضافہ کیا۔ 1930 کی دہائی سے لے کر تراجم کے علاوہ ترکی زبان میں بچوں کے لیے تبازار تصانیف کی تعداد بھی تیزی سے بڑھنے لگی۔ اس زمن میں ترکی کے کئی ادیبوں نے بچوں کے لیے پریوں کی کہانیاں، افسانے اور ناول جیسی مختلف ادبی اصناف میں خوبصورت اور دلچسپ کتابیں لکھی۔ ان ادباء میں ناکی تیزیت، افلاطون، بن بونیے، طاہر آلامگو، جاہد ظریف، اوغلو، اوغوز، تانسین جیسے کئی نام ہیں۔ آج کل ترکی میں ادبیات اطفال باقاعدہ طور پر ترقی کر رہا ہے۔
اور بچوں کے لیے لکھی گئی کتابوں کی شائع ہونے سے پہلے وزارت تہذیب و ثقافت اور وزارت قومی تعلیم و تدریس کے تحت نگرانی کی جانچ پڑتال ہوتی ہے تاکہ ترکی کے آنے والی نسلیں نامناسب، غیر اخلاقی اور شدت پسندی کی تحریک پیدا کرنے والے اور بچوں کی نفسیات پر منفی اثرات چھوڑنے والے خیالات و تصورات سے محفوظ رہ سکیں۔ نہ صرف یہ کہ ترکی میں بچوں کے تحفظ کے لیے ان کے لیے تحریر شدہ بہت باریک بینی سے پرکھا جاتا ہے ادب کو، بلکہ ترکی میں ہم لوگ ہر سال 23 اپریل کو بچوں کا دن اور 19 مئی کو نوجوانوں کا دن کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ بھی ترکی میں ہماری قوم کے مستقبل بچوں اور نوجوانوں کی اہمیت کا اظہر من شمس ثبوت ہے۔ خلیل بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا شاندار مقالہ ہماری اب آپ کو ممنون ہے اور مائک اوور ٹو کریں۔ تھینک یو سر۔ میں تو شکریہ آپ کا ادا کروں گی اور آپ کی اسٹیمنا کی داد دوں گی۔ اتنے دن سے کانفرنس پہلے سے شروع، سارا دن بھاگ دوڑ، اور آج اتنا لمبا مضمون ڈاکٹر خلیل کا انہوں نے پڑھ کے سنایا، اور ایفیشنسی کی داد دوں گی۔ یہ کوئی خوشامد نہیں ہے کہ ابھی چند سیکنڈ پہلے ان کا میسج آیا تھا ڈاکٹر خلیل کا کہ میرے گلا خراب ہے، میں پیپر نہیں پریزنٹ کر سکوں گا، اور میں سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کروں، تو وہاں سے ٹھک سے پیپر نکلا اور یہاں پہ پہنچ گیا۔ سو دا ٹیم از ماشاء اللہ ویری ایفیشینٹ۔ اور اب میں دعوت دوں کی مقالے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر تقریب محمد البیومی السعید۔ یہ الازہر یونیورسٹی میں شعبہ اردو سے وابستہ ہیں، ادبی ریسرچ اور تراجم سے ان کا خاص شغف ہے، اور ادب خاص طور پہ بچوں کے ادب کے حوالے سے بھی اور جنرلی بھی، تو بہت محنت کرنے والی خاتون ہے۔ میں ان کو دعوت دوں گی کہ ہماری مصر سے بہت خوبصورت خاتون، بہت خوبصورت یشب تمنا صاحب نے ہمیں یو کے سے جوائن کیا ہے، اور مارکو لیشیسی نے ہمیں برازیل سے جو ہے وہ جوائن کیا ہے۔ ہم دونوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی ویلکم۔ جی پلیز۔ تو میں دعوت دوں گی اب پروفیسر تقریب محمد البیومی السعید کو کہ وہ آئیں اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین جلسہ، میں مصر کی طرف سے، الازہر یونیورسٹی کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کر رہی ہوں۔ یقیناً انتہائی خوشی کی بات ہے کہ مجھے اساتذہ شایان سیمینار میں شرکت کرنے کا موقع ملا، اس لیے میں سیمینار کے منتظمین کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بالخصوص ڈاکٹر یوسف خشک صاحب کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے اوپر کرم فرمایا اور اس سیمینار میں شرکت کا موقع دیا۔ میرے مضمون کا موضوع کا عنوان ہے پچھلی کے اخلاقی اقدار اور لوک کہانیاں، روشنی اور شفق بطور نمونہ۔ راستہ توجہ حاصل کرنے، اشتیاق پیدا کرنے اور خیال کو ابھارنے پر قدرت رکھنے جیسی خوبی میں نمایاں ہوتی ہے، جو کہ بادشاہ کی وجدانی اور عقل نشو و نما میں ایک فعال عنصر شمار ہو سکتی ہے، کیونکہ بادشاہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے بساط خیالی، ہم آہنگی کی صلاحیت، مختلف اقدار اور اشیاء کی عکاسی کرنے اور پیش کرنے والی اشتعال انگیز اور توجہ کو مرکوز کرنے والی چیزوں سے ہم آہنگی جیسی نمایاں صفات سے متصف ہوتا ہے۔ داستان بادشاہ کی شخصیت سازی میں فراہم و فعال کردار ادا کرتی ہے۔ جب خاندان بادشاہ کی شخصیت سازی میں سب سے اہم اور بنیادی کردار ادا کرنے میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے، تو بعض اوقات خاندان میں کردار شعوری حالت کی بنا پر بے سختہ طریقہ سے یا منفی صورت میں ادا کرتا ہے۔ اس وقت داستان اپنی دلکش و فعال عناصر کے ساتھ مداخلت کرتی ہے تاکہ وہ خاندان کے ساتھ مل کر بادشاہ کی صحیح شخصیت سازی میں ایک پرشور سچے سمجھنے طریقے سے کردار ادا کرے اور اس پہلو میں خاندان کی طرف سے سرزد ہونے والی غلطوں کی تصحیح اور اصلاح کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ تحقیق کا قادر
بچے کی ثقافت کی مصادر کی تنوع کو اس میں روز بروز اضافہ اور 12 سال کی عمر کے بچے کے لیے داستان کی اہمیت اور مختلف معاشروں میں قدروں کے مختلف ہونے کی بنا پر محترمہ باحثہ نے اردو داستان مجموعہ شفق و روشنی شن کی توقعات بچے کی ارد گرد و فطرت اور اس کی ماحول سے محفوظ ہے اور اس کا مقاصد پاکستانی معاشرے میں جو اخلاقی قدروں اور اس مرحلے میں بچوں کے لیے پیش کی جانے والوں نمایاں اخلاقی اقدار پر تنقید اور تجسس مطالعات کی حیثیت سے آگاہی حاصل کرنا ہے اور یہ کہ اس تحقیق سے کسی طرح نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں جن سے بچوں کے ادب پر خصوصی توجہ دینے والے اور اس کا اہتمام کرنے والے استفادہ کریں تاکہ بچوں کے لیے مختلف اخلاقی اقدار پیش کی جائے اور ان کی نشو و نما کے تمام پہلوؤں پر مشتمل ہوں۔ شفق روشنی غازی صلاح الدین کا 16 سال کی عمر کے بچوں کے لیے ایک دلچسپ اور نصیحت آموز داستانی مجموعہ ہے جس کا مصنف نے اس کی ضرورت پر رکھا ہے کہ یہ عمر کے دو مرحلوں پر مشتمل ہے جن بچپن کا آخری مرحلہ اور بلوغت کا مرحلہ۔ یہ مجموعہ 19 داستانوں پر مشتمل ہے جن میں سے 10 داستانیں بچپن کے آخری مرحلہ کے لیے اور 9 داستانیں بلوغت کے مرحلہ کے لیے ہے۔ عمر کے ہر مرحلہ کے لیے لکھی جانے والی داستانوں کے لیے بچوں کے ادب کے متعین